السلام علیکم۔ گیتا پور میں تحصیل سنوتی اپنی جھیلوں اور شکاریوں کے لیے مشہور تھی۔ اب جھیلوں میں دھان بویا جاتا ہے، بندوقیں بیچ کر چکیاں لگائی گئی ہیں اور لائسنس پر ملے ہوئے کارتوس پیک کر کے شیروانیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہاں چھوٹے چھوٹے قصبوں کا زنجیرہ پھیلا ہوا تھا، جن میں شیخ آباد تھے، جو اپنے مفرور ماضی کی یاد میں ناموں کے آگے خان لگاتے تھے اور ہر قسم کے شکار کے لیے ہونڈے، کتے اور شکرے پالتے تھے۔ ان میں ہرن پور کے بڑے بھیا بابو چچا اور چھوٹے بھیا راجو چچا بہت ممتاز تھے۔ میں نے بابو چچا کا بڑھاپا دیکھا ہے۔ نجو باجی انہی بابو چچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں نے لڑکپن میں نجو باجی کے حسن اور اس جہیز کے افسانے سنے تھے، جسے ان کی دو سوتیلی صاحب جائیداد مائیں جوڑ جوڑ کر مر گئی تھیں۔ شادی بیاہ کی محفلوں میں میراث نے اتنے لکلکے سے ان کا ذکر کرتیں کہ ٹیڑھے بینچے لوگ بھی ان کی دیوڑی پر منڈلانے لگتے۔ جب نجو باجی کی ماں مر گئیں اور بابو چچا پر والد گرا تو انہوں نے مجبور ہو کر ایک رشتہ قبول کر لیا، مگر نجو باجی پر عین منگنی کے دن جنات آ گئے اور نجو باجی کی دیوڑی سے رشتے کے کاغا ہمیشہ کے لیے اڑ گئے۔ جب بابو چچا مر گئے تو راجو چچا ان کے ساتھ تمام ہندوستان کی درگاہوں کا پیکرما کرتے رہے، لیکن جناتوں کو نہ جانا تھا نہ گئے۔ پھر نجو باجی کی عمر ایسا پیمانہ بن گئی جس کے قریب پہنچنے کے خوف سے سوکھی ہوئی کنواریاں لرز اٹھتیں۔ جب بھی نجو باجی کا ذکر ہوتا، میرے وجود میں ایک ٹوٹا ہوا کانٹا لگتا اور میں اپنے یادوں کے کارواں کو کسی فرضی مصروفیت کے صحرا میں دھکیل دیتا۔ نجو باجی کا جب رجسٹری لفافہ مجھے ملا تو میں ایسا بدحواس ہوا کہ خط پھاڑ دیا۔ لکھا تھا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں اور میں فوراً سارس پور پہنچ جاؤں، لیکن اس طرح کہ گویا میں ان سے نہیں راجو چچا سے ملنے آیا ہوں، اور یہ بھی کہ میں خط پڑھنے کے بعد فوراً جلا دوں۔ میں نے نجو باجی کے اس حکم کی فوری تعمیل کر دی۔ خط کے شعلوں کے اس پار ایک دن چمک رہا تھا، 15 سال پہلے کا ایک دن جب میں بی اے میں پڑھتا تھا اور محرم کرنے گھر آیا ہوا تھا۔ محرم کی کوئی تاریخ تھی اور سارس پور کا سپاہی خبر لایا تھا کہ دوسرے دن اسٹیشن پر شام کی گاڑی سے سواریاں اتریں گی۔ ہماری بستی کے محرم سارے ضلع میں مشہور تھے۔ یہ مشہور محرم ہمارے گھر سے وابستہ تھے اور دور دور سے عزیز و اقارب محرم دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ہمارا گھر شادی کے گھروں کی طرح گہم گھمانے لگتا تھا۔ اس خبر نے میرے وجود میں کمکمے جلا دیے۔ میں نجو باجی کو، جن کی کہانیوں سے میرا تخیل آباد تھا، پہلی بار دیکھنے والا تھا۔ عید کی چاند رات کی مانند وہ رات بڑی مشکل سے گزری اور صبح ہوتے ہی میں انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے ادھے، جن کو فرق اور لہڑو بھی کہتے ہیں، سنوارے گئے۔ بیل صابن سے نہلائے گئے، ان کو نئی اندھیریاں سنگوٹیاں پہنائی گئیں، دہراؤ جھولی اور پردے نکالے گئے، گھوڑے کے ایال تراشے گئے، سین پر پالش کی گئی اور سیاہ اطلس کا پٹا باندھا گیا جو اس کے سفید جسم پر پھوٹ نکلا۔ ساتھ جانے والے آدمیوں میں اپنی نئی قمیصیں بانٹ دیں اور جیب خرچ سے دھوتیاں خریدیں، اور دوپہر ہی سے کلف لگی پرجیز پر لانگ بوٹ پہن کر تیار ہو گیا اور 2 بجتے بجتے سوار ہو گیا، جبکہ 6 میل کا راستہ میرے گھوڑے کے لیے 40 منٹ سے کسی طرح زیادہ نہ تھا۔ اسٹیشن ماسٹر کو جو ہمارے تحائف سے زیر بار رہتا تھا، اطلاع دی کہ ہمارے خاص مہمان آنے والے ہیں، اور مسافر خانے کے پورے کمرے پر قبضہ جما لیا۔ گاڑی وقت پر آئی، لیکن ایسی خوشی ہوئی جیسے کئی دن کے انتظار کے بعد آئی ہو۔ فرسٹ کلاس کے دروازے میں سارس پور کا مونوگرام لگائے ایک بوڑھا سپاہی کھڑا تھا۔ ڈبے سے مسافر خانہ تک کناتیں لگا دی گئیں۔ آگے آگے پھوپھی جان تھی۔ ایک رشتے سے بابو چچا ہمارے چچا تھے اور دوسرے رشتے سے ان کی بیوی ہماری پھوپھی تھیں۔ ان کے پیچھے نجو باجی، پھر عورتیں تھرمس اور پاندان اور صندوق اٹھائے ہوئے آ رہی تھیں۔ چائے کا انتظام تھا، لیکن پھوپھی جان نے میری بلائیں لے کر انکار کر دیا اور فوراً اس ادھے پر سوار ہو گئی جو تابوت کی طرح پردوں سے ڈھکا ہوا تھا۔
نجو باجی بھی اسی میں غروب ہو گئی، جن کے ہاتھ سیاہ برقعوں پر شعلوں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ دوسرے ادھوں پر عورتوں کو سامان کے ساتھ چڑھا دیا گیا۔ کھٹنا دیس کے بھڑکتے ہوئے سیاہ بیلوں میں میرا چھوٹا سا ادھا خالی اڑ رہا تھا، اور میں پھوپھی جان کے ادھے کے پہلو میں چھل بل دکھاتے ہوئے گھوڑے پر بھاگ رہا تھا۔ میں جو کبھی ہوائی بندوق ہاتھ میں لے کر نہ چلا تھا، آج 12 بور کی پن پھیری اس امید پر لادے ہوئے تھا کہ اگر اڑتا ہوا طاؤس گرا لیا تو نجو باجی ضرور متاثر ہو جائیں گی۔ کچی سڑک کے دونوں طرف پھیلے ہوئے دھنداری کے جنگل پر میری نگاہیں منڈلا رہی تھیں، اور میں دعا مانگ رہا تھا کہ دور کسی جھاڑی سے کوئی طاؤس اٹھے اور اتنی قریب سے گزرے کہ میں شکار کر لوں۔ کہ پھوپھی جان کا ادھا رک گیا۔ میں گھوڑا چمکا کر قریب پہنچا۔ آج سے زیادہ کسی جانور کے نخرے بھلے نہ لگے تھے۔ میرا تو اس تابوت میں دم گھٹا جا رہا ہے۔ نجو باجی کی آواز تھی، جاڑوں کی صبح کی طرح صاف اور چمکدار۔ تو آپ میرے ادھے پر آ جائیں، مگر اس پر پردہ کہاں ہے؟ میں ابھی بندھواتا ہوں۔ پردہ باندھ رہا تھا کہ پھوپھی جان نے حکم دیا۔ کسی بوڑھے آدمی سے کہو ان کا ادھا ہانکے اور کسی عورت کو بٹھا دو، ادھا تو میں خود ہانکوں گا۔ ارے تو ادھا ہانکے گا؟ انہوں نے چھوٹا سا قہقہ لگایا اور میں گھوڑے سے پھاند پڑا۔ ساتھ ہی کسی سپاہی نے میری تائید کی، ایسا ویسا ہانکت ہیں بھیا، پیلن کی جان نکال لیتے ہیں۔ چاروں اور صافوں کا پردہ باندھ دیا گیا۔ نجو باجی سوار ہوئیں اور بولیں، اس پر اتنی جگہ کہاں ہے کہ بوا بھی دھانس لی جائیں۔ قبل اس کے کہ بوا اپنے ادھے سے اتریں، میں نے بیل جڑوا دیے اور پینٹھ لے کر جور پر بیٹھ گیا اور بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ پھوپھی جان نے کچھ کہا، لیکن 5 جوڑ بیلوں کے گھنگروؤں کی تن جھنکار میں ان کی بات ڈوب گئی۔ جب حواس کچھ درست ہوئے اور دماغ کچھ سوچنے پر رضامند ہوا تو جیسے نجو باجی نے اپنے آپ سے کہا، امی کے ادھے کی ساری دھول ہمیں کو پھانکنا ہے۔ میں نے فوراً لیک بدلی۔ آدمی نے رسیاں کھینچ کر مجھے نکل جانے دیا۔ ظالم بیلوں کو دوبارہ لیک پر لانے کے لیے میں نے ایک پینٹ اور دوسرے کے ٹھوکر ماری اور میری مہمیز اس کی ران میں چبھ گئی۔ وہ تڑپا اور قابو سے نکل گیا، اور اچانک نجو باجی کے ہاتھ میری کمر کے گرد آ گئے اور میرا بایاں شانہ ان کے چہرے کی لمس سے سلگ رہا تھا اور اعصاب میں پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں۔ رکو، انہوں نے پہلی بار مجھے حکم دیا۔ میں نے سینے تک رسیاں کھینچ لیں۔ بیل دل کی چلنے لگا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، سانپ کی طرح رینگتی ہوئی سڑک پر دور تک درختوں کے سنتری کھڑے تھے، اور ایک سپاہی میرے گھوڑے پر سوار سائے کی مانند میرے پیچھے لگا تھا۔ نجو باجی نے برقعے کا اوپری حصہ اتار دیا تھا، اور وہ سرخ بال جن پر ان کے حسن کی شہرت کا دارومدار تھا، چہرے کے گرد پڑے دہک رہے تھے، اور وہ ایک طرف کا پردہ جھکا کر جنگل کی بہار دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں کی قاتل گرفت نے ایک بار پھر میری چٹکی لی اور میں نے بیلوں کو چھیڑ دیا، اور ایک بار پھر ان کے سفید ریشمی ہاتھ میری کمر کو نصیب ہو گئے۔ لیکن اب وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی اور میں بیلوں کو پھٹکار رہا تھا۔ ان کا سر میری پشت پر رکھا تھا اور میں اڑتی ہوئی ریشمی لپٹوں کو دیکھ سکتا تھا۔ پھر وہ باغ نظر آنے لگا جن کے سائے سے آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ اسٹیشن سے میرے گھر کا راستہ کبھی اتنی جلدی نہیں ختم ہوا، اتنا دلکش نہیں معلوم ہوا۔ میں نے ادھا روکا، پردہ برابر کیا، سپاہی کو جور پر بٹھا کر خود گھوڑے پر سوار ہوا۔ بستی میں بیل ہانکتے ہوئے داخل ہونا شایان شان نہ تھا۔ نجو باجی مجھے دیکھ رہی تھیں اور مسکرا رہی تھیں۔ جب وہ اتر کر دیوڑی میں داخل ہوئیں تو میں نے پہلی بار ان کا سراپا دیکھا، اور ان کے سامنے وراثتوں کی تمام کہانیاں ہیچ معلوم ہوئی۔ وہ مجھ سے تھوڑے دنوں بڑی تھیں، لیکن جب انہوں نے میری پیٹھ پر سر رکھا اور ٹھنک کر کہا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنی بھابھی جان اور میری امی سے مرمت کرائیں گی، تو وہ مجھے بہت چھوٹی سی معلوم ہوئی، جیسے میں نے ان کی گڑیا نوچ کر پھینک دی ہو اور مجھے دھمکیاں دے رہی ہوں۔ میں جو محرم میں سارا سارا دن اور آدھی آدھی رات باہر گزارا کرتا تھا، اس سال باہر جانے کا نام نہ لیتا تھا اور بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اندر منڈلایا کرتا تھا۔
9ویں کی رات سال بھر میں واحد رات ہوتی تھی جب ہمارے گھر کی بیویاں بستی میں زیارت کو جاتی تھیں۔ پورا اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ پہچانی نہ جائیں۔ برقعوں کے بجائے وہ موٹی موٹی چادر اوڑھ کر جاتی تھیں، لیکن دور چلتے سپاہیوں کو دیکھ کر لوگ جان جاتے تھے اور عورتیں تک راستہ چھوڑ دیتی تھیں۔ جب رات ڈھلنے لگی اور سب لوگ سوتی چادریں اوڑھ کر یعنی بھیس بدل کر جانے کو تیار ہوئے تو پتہ چلا کہ نجو باجی سو گئی ہیں۔ کسی نے جگایا تو پتہ چلا کہ سر میں درد ہے اور میں اٹھ کر باہر چلا آیا۔ جب بیویوں کے پیچھے چلتے ہوئے سپاہیوں کی لاٹھیاں اور لالٹینیں پھاٹک والی سڑک پر کھو گئیں تب میں اندر آیا۔ وہ دالان میں سیاہ کمدانی کے دوپٹے کا پلو سر پر ڈالے سو رہی تھیں۔ ایک عورت پنکھا جھل رہی تھی اور دوسری ان کی پائنیتی پر بیٹھی اونگھ رہی تھی۔ میں نے ان کی سفید گرداز کلائی پر میٹھی سی چٹکی لی۔ انہوں نے منہ کھول دیا۔ چلیے آپ کو تعزیے دکھا لائیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے انہوں نے عورتوں کو دیکھ کر جلدی سے چھڑا لیا اور کھڑی ہو گئیں۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، زیارت کی برکت سے دور ہو جائے گا، میں نے بڑے جذبے سے کہا۔ انہوں نے کپڑوں پر نگاہ ڈالی۔ اگر ان سے خراب کپڑے آپ کے پاس ہوں تو پہن لیجیے، اور میں نے ان کے پلنگ سے چکن کی چادر اٹھا کر ان کے شانوں پر ڈال دی۔ اپنے تعزیے کے پاس بیٹھی ہوئی بھیڑ سے چند پاس منتخب کیے، ان کو بندوق اور ٹارچ لینے کی ہدایت کی اور نجو باجی کو لیے ہوئے سڑک پر آ گیا۔ مجھے بیویوں کے راستے معلوم تھے جو محرم کے جلوس کی طرح مقرر تھے اور میں مخالف سمت میں چل رہا تھا۔ کٹا ہوا چاند تہائی آسمان پر روشن تھا اور ہم بستی کے باہر نکل آئے تھے اور میں خود اپنے منصوبے سے لرز رہا تھا۔ پھر وہ تالاب آ گیا جس کے پاس ٹیلے پر مندر کھڑا تھا اور سامنے املیوں کے دائرے میں لکھوری اینٹوں کا کنواں تھا۔ میں نے اپنے رومال سے پختہ جگہ صاف کی۔ نوخیز پاسیوں کو حکم دیا کہ وہ مندر کے اندر جا کر بیٹھ جائیں۔ اب حد نگاہ تک دمکتے پانی اور آبادی کے دھندلے خطوط کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہمارے چاروں طرف املی کے درختوں کا سایہ پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا، ان کے پاس بیٹھ کر پہلی بار ان کو مخاطب کیا۔ یہ کنواں دیکھ رہی ہیں آپ؟ مجھے خود اپنی آواز بھیانک معلوم ہوئی۔